میں آپ کو بتا دوں گا. بسم آپ اللہ. پہلا اشارہ 10 منٹ پہ کریں. ٹھیک ہے سر. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں کسب حلال کی اہمیت. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے وہ کامل، مکمل اور اکمل ترین شکل کے اندر عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور نظام زندگی پسند کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت مسلمانوں کو سنائی کہ ان کا دین مکمل ہے، کامل کر دیا گیا ہے، اور اس دین کے ذریعے سے اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے. یعنی یہ تکمیل دین بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ میں تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اب تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور آہنگ اسلام ہے. اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سمجھایا ہے. پیدائش سے لے کر مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور آنے والی زندگی میں کون کون سے مراحل پیش آنے والے ہیں، ابد الآباد تک کیا ہونے والا ہے، وہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچا دیا ہے. دین کے اندر جو ایک اہم باب ہے وہ حلال اور حرام کا شعبہ ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ حلال کی تلاش کرنا، حلال کی جستجو کرنا، حلال کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، یہ بھی فرض ہے جس طرح کے دیگر فرائض ہیں. جس طرح کہ ایمان لانے کے بعد انسان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور حج فرض ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے اوپر حلال کو تلاش کرنا اور حلال کمائی کی جستجو کرنا فرض ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تبارک و تعالی نے معاشر انبیاء کو، انبیاء کے گروہ کو، تمام کے تمام انبیاء کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسولو، نیک حلال کمائی کھاؤ اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اس آیت کریمہ میں ایک بڑی دلچسپ ترتیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کا حکم پہلے نہیں دیا، پہلے طیبات کو استعمال کرنے کا، حلال کو اختیار کرنے کا، پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اس ترتیب کے اندر
دو باتوں کی طرف اشارہ اور رہنمائی ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال اور طیبات کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلال، پاکیزہ اور طیبات کا استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے نیک اعمال کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس لیے حلال اور پاکیزہ غذا اس کا جسم بن جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو جسم حرام کی کمائی سے پلا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں جن کا پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو جو شخص شبہات سے بچتا ہے، مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے، وہ اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچا لیتا ہے، اور جو شخص شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جس میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، تو جو شخص باڑ کے ارد گرد چرتا رہے، اپنے مویشیوں کو چراتا رہے، تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن باڑ کے اندر، چراگاہ کے اندر چلا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی امت کو تعلیم دی کہ حلال تو بالکل واضح کر دیا گیا ہے، صاف صاف دو ٹوک بتا دیا گیا ہے، اور حرام کے بارے میں بھی قطعی فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ اب ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ نہ صرف حرام سے بچے بلکہ وہ مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ امام غزالی نے طلب حلال کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو عام مومنین کا حلال کا اختیار کرنے کا معیار ہے کہ حلال کو اختیار کر لیا اور حرام کو چھوڑ دیا۔ جو فتوے کی بنیاد پہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسرا جو ہے درجہ یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، یعنی جو چیزیں شبوں میں ڈالنے والی ہیں۔ اور ایک آخری درجہ ہے حلال کو اختیار کرنے کا، وہ یہ کہ ایسی جائز چیزوں کو جو مشتبہ نہیں ہیں، بالکل حلال ہیں، ان کو بھی اس لیے ترک کر دینا کہ کہیں وہ شبہات والی چیزوں کی طرف یا حرام والی چیزوں کی طرف لے جانے والی نہ بن جائے۔ انسان کی جو ایک اہم طاقت ہے وہ دعا ہے۔ ایک مومن بندہ مومن کی جو طاقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور اس سے مناجات کرنا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو شرف قبولیت بخشوں گا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ استمع لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سن لوں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم مجھ سے جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ یہ اتنی بڑی ایک طاقت انسان کو، بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے جو چاہے مانگ لے، اپنی جس مشکل کو حل کروانا چاہے وہ کروا سکتا ہے۔ لیکن ایک
बड़ी खौफनाक सूरत हाल उस शख्स की हमें नज़र आती है जो हराम का मुर्तकिब होता है। हदीस मुबारक में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स लंबे सफ़र से आता है, परागंदा हाल है, उसके बाल भी मुंतशिर हैं, कपड़ों पर भी गुबार और सफ़र के आसार नुमायाँ हैं, यानी उसकी हालत काबिल तरस और काबिल रहम है। इस हालत में वो अपने हाथ लंबे करके या रब पुकारता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़अन्ना युस्तजाबु लह, कि इस शख्स की दुआ कैसे कबूल हो सकती है कि लिबासुहु हरामुन व मतअमुहु हरामुन व शराबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम, कि जो लिबास उसने पहना हुआ है वो हराम कमाई का है, जो उसका खाना पीना है वो हराम है, और उसका जिस्म भी लुक़्मा हराम से परवरिश पाकर बना है। तो अब भला ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल हो सकती है? तो दुआओं की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि इंसान हलाल को तलाश करे और अपनी ज़िंदगी के अंदर जुमला मामलात के अंदर हलाल को नाफिज करे। हलाल का जो ताल्लुक़ है वो महज खाने पीने के साथ नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की जुमला अमूर हलाल और हराम में आ जाती हैं। अक़ायद में से लेके कुछ चीज़ें हलाल हैं, तौहीद वाजिब है, उसका इख्तियार करना बहुत बड़ा फरीज़ा है, और शिर्क हराम है। इसी तरह निगाह का पाकीज़ा रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने चीज़ें जायज़ करार दी हैं उनको देखना दुरुस्त है, और उसके अलावा चीज़ों को देखना हराम है। निगाहों की हिफाजत करना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वल्लाहु यअलमु खाइनतल अयुन, तुम्हारा अल्लाह इतना अलीम व ख़बीर है कि वो आँखों की ख़यानत को जान लेता है। इंसान की आँख बहुत नाजुक है और उसका तरीक़ा वारदात बड़ा अजीब है कि इंसान को ख़बर भी नहीं होती कि वो उसको हलाकत की घाटियों में उतार देती है। तो इसलिए दिलो निगाह की हिफाजत करना ये भी ज़रूरी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो उसका सारा जिस्म ठीक हो जाएगा, और अगर वो फसाद का शिकार हो जाए तो उसका सारा जिस्म फासिद हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादत के अंदर लज्जत और हलावत हमें मिले, हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार हो जाए, हमारी ज़िंदगी से मुसीबतें, परेशानियां, मसाइब, दर्द व आलाम दूर हो जाएं, तो हमें हलाल को इख्तियार करना होगा। एक हदीस मुबारक में आता है कि किसी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, मैं मुस्तजाबुद्दावात बनना चाहता हूँ, यानी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह के यहाँ ये रुतबा हो कि मैं जो भी दुआ करूँ वो कबूल हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हराम को तर्क कर दो। यानी ये कितना बड़ा रुतबा और कितनी बड़ी फजीलत है जो हराम को तर्क करने से इंसान को हासिल होती है। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब मैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता हूँ तो उसका असर मेरी सवारी में ज़ाहिर हो जाता है कि मेरी सवारी भी सरकश और बागी बन जाती है। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपने जुमला अमूर को देखें तो देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हराम की आमेज़श हमारी ज़िंदगी में हो रही है, और वो कौन कौन सी हलाल की सूरतें हैं जिनको हमने तर्क किया हुआ है। एक मोमिन का ये शिआर होता है कि वो अपने जुमला आमाल का एहतिसाब करता है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करता है। तो हमारी तरजीहात में हलाल को शामिल होना चाहिए और हमारी तरजीहात में हराम से इज्तिनाब को सर फहरिस्त होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चलें अभी रिकॉर्ड करें।